بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا، مگر اس نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی ہے۔ جاسوسوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مالک کا ایک شعر بھی سنایا تھا، اس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا تھا، ابو بکر کے دین کو نہیں۔ مالک بن نویرہ نے سجا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد رضی اللہ عنہ کو مل گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو بطاح کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا۔ لیلا، مالک بن نویرہ بطاح میں کہہ رہا تھا، مجھے حوصلہ دو لیلا، میرے دل میں بھی خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک۔ لیلا نے کہا، تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا۔ مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے، میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں۔ آج ایک جاسوس آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے۔ اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسوں شام تک لشکر پہنچ جائے گا، پھر تیاری کرو۔ لیلا نے کہا، قبیلوں کو اکٹھا کرو، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے وکیع اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا۔ ان سے مصالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، شاید وہ تمہیں بخش دیں۔ نہیں بخشیں گے، مالک نے کہا، نہیں بخشیں گے۔ مالک بن نویرہ پر خوف طاری ہوتا چلا گیا، اس سے خبریں مل رہی تھیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر قریب آ رہا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ اے بنو یربوع، اس نے اپنے قبیلے سے کہا، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور پھر ان سے منحرف ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا، پھر ہم نافرمان ہو گئے۔ وہ آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو۔ یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ، کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں۔ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نومبر 632 عیسوی شعبان 11 ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ بطاح پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے بطاح اجڑ گیا ہو۔ شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا۔ کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا۔ کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیر لے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ اپنے نائب سالاروں سے کہہ رہے تھے، محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو، وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زندہ دل، بے خوف اور مہم جو تھے، ان کے احکام بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو وہ روک لیں، اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے۔ مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر یعنی مدینہ سے بہت دور تھے۔ انہوں نے جن قبیلوں کو مطیع کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا، لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی پرجوش اور ماہرانہ قیادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے رکھتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا، ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ مالک بن نویرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا، باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے۔ تجھ پر خدا کی سلامتی ہو۔ ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی، مت جلا ہمارے گھروں کو، وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا۔ ولید کے بیٹے، ایک اور چھت سے آواز آئی، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ۔ عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے باہر آئیں یا نہ آئیں۔ لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے، عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں
کوئی آدمی اندر نہ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد رضی اللہ عنہ خود گئے۔ وہاں سامان بکھرا پڑا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا ہی پتہ چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑوں کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ کو اور بطاح کا کوئی آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہے ہمارے حوالے کر دو۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر کے بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربوک کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطاح لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے؟ خالد نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی۔ اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا، خالد نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھیں، وہ اجڑے گھر جہاں معصوم بچوں تک کو نہ بخشا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بستی بطاح پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام اطلاعات ملتی نہیں تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے آنے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور بہترین مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے، تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ انصاف کے نظام کو قائم کرنا میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مالک بن نویرہ کو بعض لوگ مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے اس کے قتل کے بعد باتیں اٹھنے لگیں۔ یہ بات چلتے چلتے مدینہ میں آ گئی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اور دباؤ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو محاذ جنگ سے واپس مدینہ بلانا پڑا۔ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوک کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خالد کی معزولی؟ عمر کہنے لگے، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔
عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر رضی اللہ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور نظم و ضبط کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس طلب کی گئی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد رضی اللہ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی نظم و ضبط کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا۔ وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ جب ان احوال کا وہاں موجود صحابہ کو علم ہوا اور معاملے کی تحقیق سے آگاہی ہوئی تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ مطمئن ہو گئے۔ ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا جس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے اور مدینہ میں ہلچل مچا دی تھی۔